السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا زبردست تبصرہ جاری ہے۔ بیچ میں ایک دو باتیں جس کا میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیے، جس طرح یہ محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخلص ساتھیوں نے اس کی پابندی کی، اصل میں یہ پیچھے ابلیس ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ابلیس یہ سب کچھ لکھ رہا ہے، ابلیس نے یہ سارا معاملہ ان سے کروایا، ڈکٹیشن کروا رہا ہے، اور واقعی یہ ابلیس کے مخلص ساتھی ہیں جو محمد حنیف کی پیروی کرتے ہیں اور سمع و اطاعت کرتے ہیں نا۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ مخلص تھے میرے جنہوں نے سمع و اطاعت کی ہے۔ تو جو ابلیسی اب یہ ایک نظم قائم ہے ابلیسی، اس کو زرار بٹ اور نیاز اللہ طاغوتی نظم کہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ طاغوتی نظم ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات، یہ طاغوتی نظم کہنے کے بعد بھی اسی نظم کے اندر فٹ رہے، ان کے اندر اتنی جرت نہیں رہی کہ اس طاغوتی نظم سے اپنے آپ کو نکالیں یا اس طاغوتی نظم سے ٹکر لیں۔ بظاہری بات ہے، جب آپ ایک چیز کو طاغوتی نظم سمجھ رہے ہیں تو ٹکر لو اس سے اور کنارہ کش ہو جاؤ یا جو بھی معاملہ کرو، لیکن یہ کہ کسی کی گود میں بیٹھ کے تم لوریاں لیتے رہے، پھر آپ کا انجام یہی ہونا تھا نا جو ابھی ہوا ہے زرار بٹ کا اور نیاز اللہ کا۔ کوئی حیثیت ان کی نہیں رہی ہے، ظاہر بات ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو یہ معاملہ دوگلے ثابت ہوئے۔ تو جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ دیکھو باغیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ ارشد کرملائی کی فیس بک کے اندر ان باغیوں کے وہ فرینڈز موجود ہیں، ان خیانت کرنے والوں کو۔ حالانکہ یہ محمد حنیف تو خیر یہ نہیں جانتے ہیں فیس بک کیا ہوتی ہے، ان کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ سہیل خان اور منور سلطان جانتے ہیں اس بات کو کہ اتنی بڑی انہوں نے خیانت کی ہے کہ جس طرح واٹس ایپ کا اگر کوئی بندہ گروپ بنائے اور اس میں کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو وہ اس کو پارٹیسپینٹ کہا جاتا ہے کہ اس گروپ کے اندر کتنے پارٹیسپینٹ ہیں۔ وہ ایک انگلش کا لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے جس نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے۔ اسی طرح فیس بک کے اندر جو بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کو فرینڈ کہتے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے بنایا، یہ ہم نے تھوڑا ہی بنایا ہے، اگر ہم لوگ بناتے تو ہو سکتا کوئی اس کا اور نام رکھتے، لیکن جن لوگوں نے فیس بک کی اپلیکیشن بنائی ہے اس کو کوئی اور نہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں حتیٰ کہ یہ جو آپ کیا نام ہے قرآن مجید کی صورتیں اور اس طرح کی چیزیں بھی جو آپ اس میں سیو کرتے ہیں نا، یا کوئی بھی تقریر اگر آپ اس کے اندر سیو کریں گے تو اس کا جو نام اوپر انہوں نے بنایا اس کو سانگ کا نام دیا ہے کہ کون سے سانگ ہیں کون سے سانگ، تو اب ہم تو اس کو نہیں بدلی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بندہ بھی فیس بک کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو انہوں نے فرینڈ کا نام دیا ہے، اور کوئی بندہ ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ مجھے بھی اس کے اندر شامل کرو، تو بندہ اگر یا تو یس کرے یا نو کرے، تو اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کون آدمی ہے، اس کا نام بھی آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو یس کرتے ہیں تو اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اوپر نام ہے وہ فرینڈ ہے۔ اور یہ سہیل خان میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، اور محمد حنیف صاحب کو اتنی ہوش نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ارشد نے ان کو دوست بنایا ہوا تھا۔ یہ اتنا بڑا فریب کار لوگ ہیں۔ حالانکہ اس فیس بک کے اندر 5000 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے، 5000، کہ 5000 سے ایک بندہ بھی اوپر اگر ہو جائے تو فوراً آگے سے میسج آ جاتا ہے کہ اب آپ کے اس سسٹم کے اندر کوئی بندہ شامل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بیچ میں سے نکالو۔ تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں اس طریقے سے کسی کو اگر نکال دو تو پھر اس میں وہ بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس میں وہ شامل کیا نام ہے گنجائش نہ ہو 5000 میں، زیادہ لوگ ریکویسٹ بھیجنا شروع ہو جائیں کہ مجھے بھی اس میں شامل کرو مجھے بھی اس میں شامل کرو، تو آپ اس کو نہیں شامل کر سکتے ہیں۔ ابھی یقین کریں لیٹسٹ 5000 سے میرے خیال میں کوئی 500 600 300 آدمی اوپر ہیں جن کو میں شامل ہی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے۔ تو اب وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے، اگر ان کی طرح سے وہ سمجھتے ہوں گے ارشد پتہ نہیں کیوں نہیں ہمیں شامل کرتا ہے، لیکن اس اپلیکیشن کا سسٹم یہ ہے کہ وہ اگر میں اس کو یس نہ بھی کروں تب بھی میری چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں چونکہ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اتنا ان کو نادانوں کو نہیں سمجھ ہے، ان خائنوں کو اور غداروں کو، کہ یہ تو سسٹم ہے، لیکن چونکہ بدیانتی عام عوام نہیں جانتی ہے، عام عوام یہ سمجھ ہوئے ارشد نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے اس طرح سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پرابلم اصل میں، کیونکہ یہ خیانت کی، انہوں نے علمی خیانت کی ہے، اس وجہ سے یہ دھوکہ دیتے ہیں اور بہت زیادہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے
من النور الی الظلمات، اتنی غلط باتیں انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے مخلص ساتھی ہیں جن کو یہ مخلص اور وہ کہتے ہیں ساتھی، اصل میں پیچھے ابلیس ہے، واقعی ابلیس کے وہ مخلص ہیں، اللہ کے دین کے مخلص نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کی مخلص وہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو دیکھا ہے اور موحد عالم دین کی تشریح کو۔ غور کرو اللہ کے بندو میرے بھائی، آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اتنی بات سوچ لو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کچھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ محمد حنیف صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے، یہی ہوتا ہے۔ تو ہم تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تشریح مومنانہ ہے، دل کو لگتی ہے، پورے قرآن کے فہم کے مطابق ہے۔ کیا 38 سال سے ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا چلا ہے کہ قرآن کا فہم کیا ہے، قرآن کس چیز کو شرک کہتا ہے، کیا توحید ہے، کیا ہمیں اتنی بات بھی نہیں پتا چلی ہے تو ہم کس جماعت میں پھر آئے ہیں؟ اس جماعت نے تو ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمارا دل کھولا ہے ایمان خالص کے لیے، ہمیں پوری طرح پتا چل گیا شرک کیا چیز ہوتی ہے اور توحید کیا چیز ہے۔ اور جس نے بھی شرک پھیلایا ہے وہ طاغوت ہے، جس نے بھی شرک کی طرف وہ تھوڑا رخ کیا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو جب محمد حنیف نے جیسا شرک کی طرف رخ کیا اسی وقت ہم نے اس کو پکڑ لیا، اور جیسا وہ جو مضمون تھا جو صابر علی نے مجھے بھیجا تھا، تو اس وقت جیسا پہلی دفعہ پڑھنے کے ساتھ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یقین کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوئی ہے۔ اسی وقت میں نے کہا میں محمد حنیف فارغ ہو گیا، اس نے فتویٰ لگا دیا، پہلے فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ اور یہ تھا عبداللہ 17 کے اندر جس طرح الیاس صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بالکل پوری طرح اس میں واضح تھا کہ ایک تحریر چلی آ رہی ہے، اور تحریر جب وہ ختم ہو رہی ہے یعنی وہ مضمون ختم ہو رہا ہے تو اس میں اس کا ایک نچوڑ بتایا جا رہا تھا کہ رہا وہ معروف سجدہ یعنی جس طرح ہاتھ پاؤں ٹیکے جاتے ہیں، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہو، یہ تو حرام ہے، شرک ہے، خارج عظیم کون ہے۔ تو بس اس طرح جب بندہ پڑتا تھا تو ذہن میں یہی چیز آ جاتی تھی کہ واقعی اس کا تو انہوں نے رد کر دیا ہے، اس طرح کا سجدہ تو نہیں مانتے ہیں۔ اور اب جب ان کا عقیدہ بدلی ہوا ہے تو انہوں نے جو رجوع کیا، جیسا الیاس صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں رجوع کیا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہاں رجوع کیا ہے۔ 2017-18 کے اندر جب محمد حنیف سے میری ملاقات ہوئی، اسی موضوع پر گفتگو ہوئی، تو میں نے کہا بھائی پچھلے سال تم عبداللہ کے مطابق آپ کہہ رہے تھے، تو اس وقت محمد حنیف صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس سے رجوع کریں گے، یعنی آپ تفسیر میں یہ لکھ دیں گے تو وہ رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر دو تحریریں بندے کی آ جائیں، پچھلی تحریر کے الٹ ایک تحریر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پچھلی تحریر کو انہوں نے ختم کر دیا، اب نیا موقف ان کا سامنے آیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پہلے محمد حنیف صاحب 2011 میں کہتے رہے ہیں، اسی کو بیان کرتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ جو ہے یہ اس طرح کا سجدہ نہیں ہے جس طرح صلاۃ میں، تو یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب بعد میں انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا سجدہ ہے جس طرح صلاۃ میں ہوتا ہے، معروف سجدہ ہے، لیکن بس یہ ایک انوکھا سجدہ ہے، مقید المثال سجدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ پھر معجزات کو پیش کیا، جس طرح معجزات ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی ہو گئے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں کسی اور چیز کی، جس طرح معجزات ہوتے ہیں اس طرح یہ سجدہ ہو گیا، اندازہ لگائی۔ تو پھر یہ اگر ایسا ہی کہیں جس طرح اور معجزات ہوتے ہیں اس طرح اللہ نے بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو کیا کہو گے؟ اسی طرح ان اشاعت و توحید و سنت والوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں قبر کے اندر، لیکن معجزات معجزانہ طور پر سن لیتے ہیں، تو بتاؤ ان کو مشرک کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ انہوں نے معجزانہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اس وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، کیونکہ نہیں ہوتا ہے معجزانہ طور پر بھی نبی علیہ السلام قبر کے اندر نہیں سنتے ہیں۔ یہاں کوئی یہ سننے اور معجزانہ یہاں کا معاملہ ہو گیا، جب آپ نے مردوں کے سننے کا عقیدہ پیش کیا تو معجزانہ کہاں سے گیا؟ یہ تو آپ نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جب آپ اللہ کا بیٹا کسی کو مانیں گے تو معجزانہ کہاں آ گیا؟ یہ تو آپ نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے سجدہ ثابت کیا تو معجزانہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ یہ تو آپ نے کھلا اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ یہ ہوا ہے مسئلہ اصل میں۔